عامر ڈوگر صاحب، خیبر پختونخوا میں جو پولیس چیف ہے یعنی کہ آئی جی، وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چینج ہوئے. چیف سیکرٹری بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہے. مختلف ڈسٹرکٹس میں جو اہم عہدوں پہ فائز لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں، تقریباً سارے کے سارے وہ چیف منسٹر صاحب اور پی ٹی آئی کی مرضی کے خلاف ہیں سارے. تو ایف آئی آر کیسے درج ہوگی؟ دیکھیں سر، جو یہ گفتگو جو پہلی میں نے جو بات کی، میں نے یہ گفتگو نہیں سنی تھی. اس گفتگو کے بعد کیا یہ کسی سی ایم کی گفتگو لگتی ہے؟ اس میں کتنی نفرت ہے، کتنی اس میں دھمکیاں ہیں، کتنی اس میں فتنہ بازی ہے، کتنا اس میں انتشار ہے. اب میں تو حیران ہوں کہ اس ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے ذہن سے ابھی تک عمران کا وہ خوف، وہ ڈر نہیں جا رہا، جبکہ اس کو پوری طریقے سے سنبھال کے حکومت دی گئی ہے اور پھر بھی چاروں طرف پیرا بھی دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب گرفتار چاروں نہیں ہوئے طرف پیرا بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری حکومت کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے اور ہمیں حکومت دی ہوئی ہے، پھر بھی ہم ہر طرح کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں. تو افسوس ہے کہ ایک خاتون ہو کر اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہلے بھی وہ دیتی چلی آئی ہیں، اب پھر دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اب ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ ان کو لحاظ کرنا چاہیے. اور ہم نے تو ہمیشہ سیاست کی بات کی ہے، ہم کہاں سے فتنے آ گئے، انتشار آ گئے. اگر جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا، اپنے حقوق کی بات کرنا، اگر یہ انتشار اور فتنہ، تو پھر ہم تو اس طرح کا جد و جہد کرتے رہیں گے. ہم تو اپوزیشن ہیں، ہم اپنی اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، کیونکہ ہم متاثرہ فریق ہیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ ڈالا گیا، چوری کی گئی ہے. آپ خود مریم بی بی الیکشن ہاری ہوئی ہیں. آپ کے والد محترم جو دوبارہ ایک دن بھی پاکستان میں نہیں رہے اور پھر لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. 17 لندن میں نہیں، واشنگٹن ڈی سی چلے گئے ہیں، پھر آئیں گے لندن، اور ایسا ایسا پھر وہ اس قوم کو دوبارہ بے وقوف بنانے کے لیے پھر اپنا سیاسی بیانیہ بھی بدلیں گے. پھر وہ سیاسی بیانیہ بھی آپ دیکھیں گے ان کے نہیں، بدلیں گے. لیکن سیاسی بیانیہ تو پی ٹی آئی کا بھی بدل گیا نا. پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی ایبسولوٹلی ناٹ، ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کیا. اب امریکی کانگریس کے 62 ارکان جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو رہا کرو. سر یہ تو کانگریس مین جو ہیں وہ ایک پبلک کے نمائندے ہیں نا، لیکن امریکہ میں صرف ایک کانگریس مین تو ایک پلر نہیں ہے نا. کانگریس تو نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں پینٹاگون بھی ہے، واشنگٹن بھی ہے. تو وہ اگر ان کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک یہ پارٹ، آپ کے خیال میں امریکن کانگریس مین پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے؟ سر یہ تو پچھلے 50 60 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. آپ اگر عمران خان صاحب اسی مداخلت کو تو روکنا چاہتے تھے. نہیں، لابنگ تو پچھلے 50 60 70 سالوں سے ہو رہی ہے، اور یہی لابنگ تھی جو ہمیں روس سے دور لے کر اور چلی گئی امریکہ تک، اور جس کی وجہ سے آج تک ہم اپنی خود مختار پالیسی نہ بنا سکے. اور یہی ہندوستان ہے جس نے روس سے بھی اور امریکہ سے بھی آزاد خود مختار پالیسی اپنائی، اور آج ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ بھی $1 بلین کی ٹریڈ ہے، اور $200-250 ملین کی ٹریڈ سال کی اس کی روس کے ساتھ ہے. ہم نہ گھر کے رہے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ تیتر ہیں نہ ہم بٹیر ہیں. نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. بلال کیانی صاحب، یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا یہ خیال ہے، اور وہ اپنے اس خیال کا بباغ دوہل میڈیا پہ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو پھر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دنوں میں رہا ہو جائیں گے. یہ حامد میر صاحب اسی طرح کی خواہش ہے اور امید ہے جس طرح کی 30 سے 31 اکتوبر صاحب کی پریڈکشن آن بپی صاحب نے دی تھی. تو چلیں، خواہش رکھنے میں، امید رکھنے میں تو کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ میں ذرا مختصراً کامنٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے ریمارکس پہ میرے بڑے بھائی ڈوگر صاحب نے بات کی. دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل پولیٹیکل انارکی کے خلاف، پولیٹیکل فتنہ کے خلاف ہم جنگ لڑتے رہیں گے، اور میرے نزدیک ان کے الفاظ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. مگر اگر آپ نے بات اب کرنی ہے کہ چیف منسٹر کی گفتگو کا معیار کیا ہوتا ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب تو کاؤنسلر کے بھی معیار پہ ان کی زبان نہیں ہے. ان کی تو زبان کسی پبلک آفس ہولڈر یا رکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی ہونے کے قابل نہیں ہے. آپ آج اگر کلپ چلا سکیں تو خیبر پختون جب انہوں نے اسلام آباد کے جلسے پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کی تھی صحافیوں کے لیے، خواتین کے لیے، فوج کے خلاف، آئین کے خلاف، ایسی گفتگو ہے جو آپ شاید بار بار ٹی وی پہ بھی نہ چلا سکیں. اور اگلے دن
انہی کے پارٹی کے ابھی موجودہ چیئرمین گوہر علی خان کو صحافیوں کے واک آؤٹ کے بعد انکنڈیشنل اپالوجی کرنی پڑی، مگر اس جماعت کا عالم یہ ہے کہ گوہر علی خان کی انکنڈیشنل اپالوجی کے بعد جب صحافی واپس آئے تو اسی شام کو اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے بیانات آئے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس کی باتوں کے لیے کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ بے شک جماعت چھوڑ جائے۔ تو اس جماعت کی حالت اور اس جماعت کی زبان یہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کی، تو میری گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کے ہی الیکشن کے اوپر مولانا صاحب کو ہی کنونس کر لیں کہ اس کا الیکشن جائز ہے، جن مولانا صاحب کو ساتھ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان نے وہ مسودہ آج اس صورت پہ ہے جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور آج پی ٹی آئی پھر یو ٹرن لے کے اس مسودے کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، میں واپس چلا جاتا ہوں، جو کیانی صاحب آپ نے کمپیریزن کیا نا مریم نواز شریف صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے سٹیٹمنٹس کا، تو میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹ چلائی جس پہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ یہ ایک چیف منسٹر کے شان نہیں ہے جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہی ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب کی بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک کلپ ان کا بھی چلا دیں جی۔ مریم، میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ تو ڈوگر صاحب کیا فرق ہے دونوں کی زبان میں، کیا فرق ہے؟ بس یہ انفارچونیٹ ہے کہ ملک کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم کوئی اچھا میسج نہیں دے رہے قوم کو، لوگوں کو، یہ انفارچونیٹ ہے۔ کیونکہ آپ کے بارے میں جو ایک آپ کے مخالفین بھی جو اوپینین دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ بڑی رواداری کے ساتھ اور تہذیب اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو باقی سارے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر، میں تو کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ میری ایک پولیٹیکل ورکر کی ٹریننگ ہے اور اسی حال میں ہی میں نے آنکھ کھولی ہے اسی سیاست میں۔ تو بس یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجموعی طور پر، جو ظلم اور ستم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے نا، کہ آپ کسی کو سانس بھی لینے نہ دیں۔ آپ نے کہا اب میرے بھائی نے ابھی بات کی کہ جی اڈیالہ جیل میں جیل مینول کے مطابق ہونا چاہیے۔ میر صاحب، میں ابھی آپ کے پاس جب آیا ہوں تو اڈیالہ جیل سے آیا ہوں۔ اچھا، آپ اڈیالہ جیل سے ہیں؟ جی، میں 3 گھنٹے میرے سمیت آج 5 لوگ اور، جن میں اسد عمر صاحب، جس میں اسد کیسر صاحب، جن میں عمر ایوب صاحب، جن میں شبلی فراز صاحب، تاج گل صاحبہ، جمال احسن صاحب۔ اسد عمر صاحب کا نام آپ نے غلطی سے، اسد کیسر صاحب، اسد کیسر صاحب۔ سر، یہ 6 لوگ جو خان صاحب نے بلائے تھے پولیٹیکل میٹنگ کے لیے، آج 2 مہینوں کے بعد یہ پہلی بار انہوں نے پولیٹیکل میٹنگ کی اجازت دی تھی۔ تو میٹنگ ہوگی آج؟ سر نہیں ہوئی نا جی، یہی تو سر، یہی تو بات ہے۔ اچھا سر، 2 بجے ہم کھڑے ہوئے، 5 بجے اندر سے ایک آفیسر آیا کہ سر اب ہر بندہ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات جو کریں گے اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اور خان کی پارٹی کے اہم آفس ہولڈرز ہیں۔ ہم نے وہ پولیٹیکل جماعت کا سربراہ ہے، پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت کا وہ چیئرمین ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اس سے کوئی ہم نے موسم کا حال ڈسکس کرنا تھا، یا کوئی پاکستان انگلینڈ کے میچ کا حال ڈسکس کرنا تھا، یا وہ بزنس مین ہے اور میں بزنس مین ہوں، میں نے کوئی بزنس کی بات کرنی تھی؟ کبھی ایسا ہوا ہے 70 سالوں میں کہ جو ایک قیدی ہے اس کا جو ملاقاتی ہے اس پہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ اس نے بات بھی جو کرنی ہے وہ ہماری مرضی سے کرنی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو ایسا ظلم، ایسی بوکھلاہٹ، اور یہ ٹارچر ہے، یہ ٹارچر ہے جو میرے لیڈر کو دیا جا رہا ہے، بالخصوص جو پچھلے 20 دنوں میں ان کے ساتھ ہوا۔ اس کی مثال پاکستان میں 75 سالوں میں نہیں ملتی۔ اچھا، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی بلال اظہر کہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح بلال اظہر کیانی صاحب اس کا ضرور تنہائی میں جواب ڈال دیں گے کے ایک بریک کے اتنا ظلم کیا جائے۔